بسم اللہ الرحمن الرحیم. T20 کرکٹ ورلڈ کپ اپنے عروج پہ جا رہا ہے جی آہستہ آہستہ، بلکہ پہنچ گیا ہے. اب سپر 8 مرحلے کے لیے ٹیموں کی سلیکشن شروع ہو گئی ہے. لیکن پاکستان کا دکھ وہی ہے کہ ہم انڈیا سے کیوں ہارے، حالانکہ آسٹریلیا جیسی ورلڈ چیمپئن ٹیم جو ہے T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے اور زمبابوے نے اس کی جگہ جو ہے کوالیفائی کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر حسن راجہ صاحب. ان سے ہم اس سلسلے میں بات کریں گے کہ ابھی T20 ورلڈ کپ کے اور اپسیٹ کیا ہو سکتے ہیں اور کیا رنگ ہوں گے، اور پاکستان آئندہ میچوں میں کیا پوزیشن دکھائے گا، کیونکہ پاکستان کا اگلا مقابلہ جو ہے نمیبیا سے ہے. نمیبیا کو ہرانا ہے تو پھر ہم نے سپر 8 مرحلے میں جگہ بنانی ہے. ابھی پاکستانی ٹیم جو ہے، جب آسٹریلیا کو 3-1 سے ہم نے سیریز ہرائی یہاں پاکستان میں، وائٹ واش کیا، تو اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ سب کو کھا پی جائیں گے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ سب ان کو کھا پی جائیں گے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی ماگر صاحب. رائے صاحب، T20 ورلڈ کپ اب تو دیکھیں نا، اس کا پیک آ گیا. جب سپر 8 مرحلہ شروع ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے ناک آؤٹ سسٹم. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کم بیک کرے گا، سیمی فائنل فائنل تک جائے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے آ رہا برا بھی لگا اور برا بھی ہوا. لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو یہ اچھا بھی ہوا. اچھا اس لیے ہوا، برا اس لیے لگا انڈیا سے ہم ہار جائیں تو ہمیں پتہ ہے ہم برداشت نہیں ہوتا ہم سے. ہاں، ہمیں ٹرافی سے نہیں ہوتی ہے. ہمیں ہوتا ہے. لیکن اچھا اس لیے ہوا کہ اب ہم جو ہمارے ایک کالر کھڑے ہوئے ہیں یا ہمیں جو خوش فہمیاں ہیں کہ ہم آسٹریلیا کو جیتے، اس میں ہر روز ایک نیا فائنل ہوتا ہے، ایک نیا ورلڈ کپ ہوتا ہے. چاہے آپ کا میچ افغانستان سے ہے، چاہے نمیبیا سے ہے، تو چاہے اٹلی سے ہے، تو چاہے، کیونکہ 2020 میچ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کا تجربہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی بھی ٹلے مار جاتا ہے. تو اچھا اس لیے ہوا کہ اب ہم اپنے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہم صحیح ٹیم کو گراؤنڈ میں اتاریں. ہم ڈرپوک ہیں، اندر سے ڈرپوک ہیں، اور نہیں جی اس کو ہم نے نکالا تو ہمارا کمبینیشن ٹوٹ جائے گا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا. یا اس کو نکالا جو اس کا پرچی والا ہے وہ ناراض ہو جائے گا. وہ بھی چلے، وہ ایک ذرا دوسرا پہلو ہے، اس کا بڑا ڈر ہوتا ہے. لیکن وہ یہ اصل یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ ہمیں کیا کہیں گے. دیکھیں یہاں 25 کروڑ ہے نا، یا 24 کروڑ لوگ ہیں، تو اگر 1-1 کروڑ کا بھی حساب لگائے نا، تو 24 ہر بندے کے علیحدہ علیحدہ اوپنر ہیں کہ یار میرے خیال میں یہ اوپنر ہونا چاہیے. رائے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے؟ نہیں بنتی. تو ان کی جگہ کنس کو ریپلیس کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تگڑے پلیئر لے کے جانا چاہیے تھا نا. مطلب آپ اگر پروگرام خدا نہ خاصہ نہیں کر سکتے، کسی وجہ سے کہیں جا رہے ہیں، تو آپ اگر اپنے برابر یا اپنے سے اچھا نہیں تو کوئی تھوڑا نزدیک رکھیں گے نا اپنا، کہ یار میرے یہ سنبھال لے گا. تو ہمیں پہلی بات تو یہ جب ٹیم کی سلیکشن کرنی چاہیے نا، تو جو اس کا ریزرو ہوتا ہے نا، وہ ہونا چاہیے کہ اس بار کو اٹھا سکے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے پلیئر نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن میں ان کو تھوڑا سا دور سمجھتا ہوں. لیکن ان کو اب موقع ضرور دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو پلیئر بیٹھے ان کو موقع دینا. مطلب ایک بندے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو رکھنا ہے، ضرور ٹیم میں رکھنا ہے کہ یہ بالر بڑا سخت ہے، اس کو یار نہیں نکالنا، اس طرح کرتے ہیں اور اس کو پھر ایک اوور بھی نہیں دیتے. یہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، یہ میں پھر یہ آپ رانا فہیم اشرف کی میں جس کی بھی بات چھوڑے اس کو نہیں بھائی، جس کو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بلے باز جو ہے نا، یہ بیٹر جو ہے نا، اس نے تو کمال کر دیا، لیکن آپ اس کو کھلاتے نہیں ہیں. سب سے آخر میں کھلاتے ہیں، اس وقت کھلاتے ہیں جب ایک بال پہ آپ کو 36 رن چاہیے ہوتے ہیں. اچھا راجہ صاحب، ویسے میں نے جو تجزیہ کیا ہے نا، کہ جس کو انڈیا نے بھی بڑا سیریس لیا ہے پلیئر کو، عثمان طارق، اور پاکستان بھی اس کو ترپ کا پتہ سمجھ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پلیئر جتنا لمبا ہے نا، اس کا قد، اس کا اتنا کیریئر لمبا نہیں ہوگا. آپ کیا اس کی ایج کافی ہے نا جی. ایک ہم تو دیکھیں نا، ایک بندہ بہت اچھا تھا تو اس کا مطلب آپ نے اتنا عرصہ اس کو اگنور کیے رکھا، کیوں کیے رکھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یار وہ اچھا بالر ہے؟ نہیں، اس کا سٹائل ہے. دیکھیں اس میں جو 2020 ہوتا ہے نا، اس میں ایک ویسے ہی آپ چال چلتے ہیں، ایک ترک کا پتہ ہوتا ہے آپ کے پاس. وہ ایک ترک کا پتہ تھا. دیکھیں وہ یہاں آ کے نا، تو یہاں پہلے 3-4 دفعہ کرتا ہے یہ وہ کتھک ڈانس دکھاتا ہے نا، تو بندے کا کئی دفعہ ہاتھ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. اب جب آپ نے تھوڑا سا اپنی وہ جو ہوتا ہے نا بال سے آپ نے رابطہ توڑا، تو آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا، یہ فلوکے ہیں. آپ سب سے پہلے بات پتہ ہے ہمیں آپ جینون بالرز کی طرف جائیں. ہاں، پہلی خرابی کیا ہے؟ پہلی خرابی یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے سسٹم تو ہے یار، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، وہ چیئرمین ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈنگانا ہے. وہ ماگر صاحب ایک دن کسی بندے نے اچھی بیٹنگ کی نا، تو پوری قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یار اس کو ٹیم میں رکھے اور ٹیم میں رکھے. اور غلطی سے اس نے میچ میں آ کے بھی پہلے اچھے 4-5 چھکے مار دیے نا، تو دوسرا ہم کام کہتے ہیں
کہ یار اس کو کپتان ہونا چاہیے، اس کو کپتان ہونا چاہیے، کس کپتان ہونا چاہیے، جبکہ اور ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک جونیئر ٹیم بناتے ہیں اور اس کو پھر خوب رگڑا دیتے ہیں، اس کو ایک آدھ میچ پہ، 2 میچوں پہ، یا ایک ٹورنامنٹ پہ، یا ایک سیریز میں کی کارکردگی وہ اٹھا کے اس کو آپ بادشاہ نہیں بنا دیتے. آپ دیکھیں رائے صاحب، انڈیا، ہم مقابلہ اپنا انڈیا سے لیتے ہیں، ایون سری لنکا سے لے لیں. یار کل آپ نے دیکھا سری لنکا نے کیا میری طرح بچکڑ سے وہ پلیئر ہیں، اور نہ مار شکل کے نہ برکس صورت، نکال دیا. لیکن ان میں کوئی سٹار نہیں. کبھی آپ نہیں دیکھا ہوگا کسی کا کالر کھڑا ہو یا کوئی ایسے بات کر رہا ہو یا کوئی، لیکن انہوں نے کل ایک ایسی قوم اور ایسی ٹیم کی طرح میچ کھیلا ہے کہ جو واقعی کھیلنا چاہتی تھی اور جیتنا چاہتی تھی. نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم انڈیا کا مقابلہ، انڈیا نے ابھیشیک شرما نیا ہے، ایشان کشن نیا ہے، تلکا ورما نیا ہے، سوریا کمار تھوڑا سا پرانا ہو گیا، پھر ہاردک پانڈیا بھی پرانا ہو گیا ہے. لیکن یہ جو 3 بلے باز میں نے آپ کو گنوائے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ان کی دہشت پھیلا دی پوری دنیا میں، اس طریقے سے ان کو ٹرینڈ کر دیا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارا جو واحد ڈبل سینچری میکر ہے فخر زمان، اس کو الحمدللہ باہر بٹھایا، آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک کمپلیٹ تھوڑا ہے، دلیر بندہ ہے جی، دلیر بندہ ہے. اچھا آؤٹ ہونا تو الگ بات ہے نا، آؤٹ تو وہ انڈینز بھی ہوتے ہیں، سری لنکن بھی ہوتے ہیں، سارے ہی ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے پتہ نہیں اندیشوں اور خوف کی وجہ سے ایک ایسا پلیئر باہر بٹھا دیا جو کسی وقت بھی صورتحال کو پلٹ سکتا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار کوئی وننگ پلیئر ہے، کوئی. اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں، یہی کہتا ہوں نا، سسٹم کوئی نہیں ہے نا. جب جس کا دل چاہے آپ نے باہر بٹھا دیا، جس کو دل چاہے آپ نے اندر ڈال دیا، جب جس کو آپ نے دل چاہے اس کو کپتان بنا دیا، جس کو دل چاہے آپ نے کپتانی سے ہٹا دیا. اب آپ دیکھیں نا، 24 کروڑ میں سے نا 23 کروڑ اور 9,90,099 بندے کہہ رہے ہیں کہ ٹاس جیت کے آپ کو بیٹنگ کرنی چاہیے تھی. ایک ہمارا کپتان کہہ رہا ہے کہ چلو اس کی اکیلے کی رائے نہیں ہوگی، ساری ٹیم کی ہوگی. اور پھر ان کا کپتان بھی کہہ رہا ہے کہ سوریا بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ٹاس جیتے بھی تو یہی کچھ کرنا تھا، ہماری سوچ کے مطابق کرکٹ ہوئی ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں نے آپ کو ایک شروع میں بات کی کہ نہ ہماری قوم سپورٹس کو سپورٹس سمجھتی ہے اور نہ ہمارے کھلاڑی. نہیں تو ہمارا پڑوسی ملک بھی تو اسی طرح لیتا ہے نا، وہ کون سا سپورٹس کو سپورٹ لیتے ہیں، وہ بھی تو جنگ ہی لیتے ہیں نا. جنگ بھی نہیں، میں سپورٹ اور کرتا ہوں. وہ جنگ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ایک ٹیکنیکلی یا ایک پروفیشنلی اپنا ایک انہوں نے مقام بنایا اور ایک بلڈنگ بلڈ کی ہے. صحیح، ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ان کی تعریف کرنی چاہیے، بھلے وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا کریڈٹ ان کا جاتا ہے ڈریوڈ کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ورلڈ کپ کے کس راؤنڈ تک جائے گا، فائنل بھی جیتے گا یا نہیں جیتے گا؟ اللہ کرے فائنل میں پہنچ جائے، پھر شاید جیت بھی جائے. اصل میں یہی ہے نا کہ ابھی آپ بیٹھ جائیں، آپ ہارے ہیں نا، اس کو پازیٹیو سمجھتے ہوئے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اپنی قدورتیں نکال دیں، اپنی ہیرو پن نکال دیں، اپنے آگے کی کرنا ہے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے، ہم نے کس کھلاڑی کو اگنور کیا ہے، کس کو غیر ضروری طور پہ ہم نے ڈالا ہے. اور یہ ساری چیزیں بیٹھ کے آپ کریں، اور اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ فلانے کا چاہیے. اب دیکھیں نا، میں نے فخر اعظم کی بات کی ہے، فخر زمان کی، تو جو فہیم اشرف ہے، اگر آپ نے اس کو آل راؤنڈر کے طور پہ ڈالا ہے تو گیند ایک نہیں کروائی تو پھر فخر زمان کو کھلوا لیتے، اس کی ضرورت بھی پڑ گئی تھی. دیکھیں اب ہمارے اس میں عثمان نے اچھا کھیلا نا انڈیا کے خلاف، ہاں، اب وہ سمجھیں کہ اس کی آل اولاد بھی اس قابل ہو گئی ہے کہ اب وہ کھیلتا رہے گا. حالانکہ انتہائی گندا وکٹ کیپر ہے، چلو جو آپ کو پتہ ہے اسے گیند ہی نہیں پکڑی میں جاتی. کہہ رہا ہوں جو بھی بات ہے، ہم یہی ہے نا، ہمارے ایک بندہ ہوتا ہے نا اصل رسوخ والا، وہ کہتا ہے یار کیا شاٹ کھیلی ہے اس نے، تو بس وہ پھر سارے آہا ہا ہا، وہ پھر سارے اس کی آہا جب کرتے ہیں وہ کہتا ہے یار دیکھو میری ججمنٹ کیسی زبردست ہے، ساروں نے اس کو انڈورس کیا ہے. آخری کمنٹ کریں نا کہ آسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا، ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ سپر 8 میں کیا کیا اپ سیٹ ہوں گے؟ دیکھیں یہ ٹیمیں بہت اچھی ہیں، جس طریقے سے کل سری لنکا کھیلی ہے، ایک تو پہ پریشر بہت تھا، ہوم گراؤنڈ پہ پریشر ہوتا ہے، اور اتنا سکور جب پڑ جائے آپ کو تو پریشر ہوتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے کس طریقے سے اپنی ٹیم کو نکالا ہے، یار قابل فخر ہے وہ. پھر آپ دیکھیں جنوبی افریقہ کی جو ٹیم ہے نا، وہ بہت ڈینجرس ٹیم ہے، بہت. نیوزی لینڈ کی ٹیم دیکھیں، انڈیا کی خود ٹیم دیکھیں، تو ہم کس کس سے لڑیں گے. ویسے جب ہم لڑنے پہ آئیں تو پھر ہم لڑ بھی جاتے ہیں، پھر سب کو رگیت دیتے ہیں. لیکن اس میں کچھ یہ جو 20 کا جو فارمیٹ ہے نا، اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کون. جیسے میں پھر وہ کہوں گا کہ آسٹریلیا باہر ہو گئی،
اور کس کس نے اس کو ہرا دیا، اور آپ کو پتہ ہے کون کون سی ٹیم کس کس کو پڑھنے والی تھی کہ تھوڑا سے نا تجربہ کاری کی وجہ سے وہ باہر رہ گئے. میرا خیال ہے راجہ صاحب کہ پاکستان کو سیمی فائنل یا پہلے کوشش ہوگی سیمی فائنل میں لے جایا جائے، اور اگر سیمی فائنل میں بھارت سے مقابلہ نہ ہوا تو پھر فائنل میں لے جایا جائے. چونکہ دیکھا کس طریقے سے بھارتی جو ہیں وہ لیٹ ہی گئے، چونکہ اصل تو ان کو جو ہے اس دن بتایا جا رہا تھا ریونیو جو ہے وہ 1 منٹ کا اشتہار جو 15-16 پتہ نہیں 42 لاکھ کا 1 سیکنڈ کا اشتہار چل رہا تھا. وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک اس میں ایک قباحت بھی ہے. اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے اور انڈیا فائنل میں پہنچتا ہے تو اس میں قباحت پتہ کیا ہے کہ ٹورنامنٹ کا مین ہوسٹ تو انڈیا ہے نا، پاکستان ٹیم سری لنکا میں کھیلے گی. ان کا وہ جو رنگ جو روغن جو میلہ وہ سارا درے کا درا رہ جائے گا. اس لیے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ فائنل میں پہنچے. اور سیمی فائنل تک تو ان کی کوشش ہوگی کہ سیمی فائنل میں ایک اور ٹاکرا پاکستان سے ہو جائے. وہ ان کی کچھ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے. جو جواری ہوتا ہے نا، جس نے جوا لگایا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میری ٹیم کون سی ہے. اس نے تو یہ دیکھا کہ میرے نوٹ کتنے آنے ہیں. ہاں جی، بہت شکریہ جناب. T20 ورلڈ کپ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کرے ہم بھی اس میں اب کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں. ناصر راجہ صاحب نے بات تو اچھی کی ہے کہ اس ہار کو ہم پازیٹیولی لیں تو اپنے کالر سیدھے کریں، اندر کی تھوڑی سی بدماشی نکالیں اور عاجزی کے ساتھ کوشش کریں کہ اگلی ٹیم کے اوپر حاوی ہو جائیں، اور جو پرچیاں ہیں ان کو باہر بٹھا دیں. آپ شمشاد مانگڑ اور جناب ناصر راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.